جی مشائخ، میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی یار ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عن کا صیغہ جو ہے یہ تدلیس کے صیغوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ وہ روات جو تحدیث کی صراحت نہیں کرنا چاہتے تھے یا تحدیث جن کی لقاء اپنے بعد والے راوی سے ثابت نہیں ہوتی تھی، عام طور پہ وہ لوگ عن کے ذریعے سے روایت بیان کرتے تھے، اور عن کے اندر ضروری نہیں کہ ملاقات ثابت ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے براہ راست جس سے روایت کر رہے ہیں اس سے سنا ہے، یا پھر بیچ میں واسطہ ہو کوئی، اس واسطے کو گول کر کے عن کا صیغہ، تو عن کا صیغہ جو ہے یہ تدریس کے صیغوں میں سے ہے، اور اسی لیے یہ جو ہے روایت کے درجے کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو عن کے ذریعے سے بیان کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی نے، یہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ متصل سند کے ساتھ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی حاشیہ نمبر 4 پڑھو کیا لکھا ہے۔ قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار أن في هذا الموضع كعن أن السند محمول على تبين الانقطاع لمجالسة بعض۔ جی مشائخ، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے استذکار کے اندر اور تمہید کے اندر دونوں جگہوں پر یہ بات کہی ہے جی کہ اس جگہ پر جو لیکن یہ جو ہے وہ انا پر حاشیہ چڑھایا ہے، یہ حاشیہ عن پر نہیں ہے، کس پر ہے؟ انا پر ہے۔ عن کے بارے میں گفتگو ہوئی، اب ابن شہاب زہری کہتے ہیں انا عمر بن عبد العزیز، تو عمر بن عبد العزیز جو انہوں نے کہا، یہاں انا کا صیغہ استعمال کیا۔ اب انا سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ابن شہاب زہری نے ڈائریکٹ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو دیکھا اس واقعے میں، یا پھر کیسے معاملہ ہوا؟ تو انا کی دلالت کیا ہے اس کو بتلا رہے ہیں 4 نمبر حاشیے میں، کہتے ہیں کہ انا اس جگہ پر عن کا حکم رکھتا ہے، عن کے جی عن کے حکم میں، ٹھیک ہے، یعنی اتصال پر محمول کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا منقطع ہونا واضح ہو جائے، اور اس حدیث کے اندر اتصال واضح ہو چکا ہے، واضح، اس لیے کہ بعض روات کا بعض ان کے بعد والے روات کے ساتھ ان کی ہمنشینی ثابت ہے، ان کی ہمنشینی ثابت ہے۔ شیخ ہاں، تو یہ جو مطلب حکم لگائے ہیں کہ ان فی هذا الموضع كعن، کہاں چل گیا، وان السند المعن عن محمول على الاتصال حتى يتبين الانقطاع، یہ جو حکم ہاں میں لگا ہے یہ عام حکم ہے یا پھر اسی کا؟ نہیں، عام حکم ہے، عام حکم ہے کہ اللہ یہ کہ کچھ ایسے روات سے ہو جن کی تدلیس معروف ہے، جی جیسے یہ ابن الحیہ ہے، احسن، کچھ روات تدلیس کے لیے مشہور ہیں، جانے جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ چھوڑ کر کے عمومی طور پر اس کو اتصال پہ محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ ڈھیر ساری روایات عن کے صیغے سے مروی ہیں، تو جب تک اس کا منقطع ہونا واضح نہ ہو جائے تب تک اس کو اتصال پہ محمول کیا جائے گا، جبکہ یہاں جو ہے واقعتاً یہ سند متصل ہے بھی، اور بعض کے ساتھ بیٹھنا ثابت ہے۔ باقی محدثین تو مطلب جب معن کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو جو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، اور جو لوگ پھر
وضاحت نہیں کرتے، جیسے مسلم شہاب زہری کا ہو گیا، اسی طریقے سے اسحاق بن راہویہ، مطلب یہ سارے محدثین جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو وضاحت کر دیتے ہیں کہ میں فلاں سے معانن کا صیغہ استعمال کروں گا. بالکل 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 صحیح. تو یہاں پر جو ہے عن کا صیغہ استعمال کیا ہے یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی نے مالک سے روایت کرتے ہوئے، انہوں نے زہری سے روایت کرتے ہوئے. لقا ثابت ہے شیخ، ہاں یہاں لقا ثابت مانی جائے گی، یہاں ثابت ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس سند کو متصل بتلایا ہے دونوں جگہوں پر، الاستذکار میں بھی اور التمہید کے اندر بھی. طیب، تو کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے نماز ایک دن مؤخر کر دیا. عمر بن عبد العزیز کون ہے؟ ہاں نہیں، لیکن یہ ہیں کون؟ یہ گورنر تھے کہیں اللہ کے بندے پر یہ ہیں کون؟ ان کی شخصیت، میرے بھائی یہ خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں. یہ بتا رہا تھا بنو امیہ کے حکام میں سے ہیں. یہ واقعہ جب کا ہے جب وہ گورنر تھے. جی جب وہ گورنر تھے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اور ولید کے زمانے میں بھی تھے. تو عمر بن عبد العزیز اموی خلیفہ ہیں ایک، جن کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. چقندر مارو، اتنی مشہور شخصیت کیسے تم لوگ اس سے غافل رہ سکتے ہو؟ بعض علماء نے ان کو پانچواں خلیفہ شمار کیا. ہاں ابو بکر و عمر عثمان و علی کے بعد پانچواں خلیفہ انہی کو مانا جاتا ہے، بیچ میں سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے. عدل و انصاف کا پیکر تھے اور بہت ناز و نام میں رہنے والے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے ذمہ داری دی تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور انتہائی فقر و فاقہ کے عالم میں، قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزاری. دنیاوی آلائشوں سے اپنے آپ کو دور رکھا اور سلف کے طریقے پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی، جو واقعہ بہت مشہور نقل کیا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے تھے اور ماں نے بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو. اس نے، ہاں واقعہ مشہور جانتے ہو آپ لوگ. پھر ان کو وہ اپنی بہو بنا کر کے لے آئے تھے. تو اسی کی نسل سے، انہی کی بطن سے پھر یہ آئے آگے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ. واقعہ درست ہے شیخ؟ اللہ عالم، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، لیکن عام طور سے جو نقل کیا جاتا ہے اس کی تحقیق میں نے نہیں کی ہے. لیکن جو بیان کیا جاتا ہے وہ مطلب اسی واقعہ تو ہے ہاں واقعہ تو خیر بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا مطلب اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں. تو عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ یہ اموی حکام میں سے سب سے بہتر حاکم مانے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا. عدل و انصاف ہر جگہ چھا گیا. بہت لمبی مدت تک انہوں نے حکومت نہیں کی اور لمبی عمر بھی نہیں پائی، لمبی عمر بھی انہوں نے نہیں پائی. لیکن یہ کہ جو بھی انہوں نے مختصر وقت حکومت کیا، وہ حکومت ایسی تھی، کہا جاتا ہے کہ شیر و بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، انصاف کا بول بالا ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی آواز نہیں آ رہی شیخ.
تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ یہاں پر نقل کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے. ٹھیک ہے مشائخ. جی مشائخ. مدینہ پر گورنر تھے اس وقت جس وقت کا یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اور عمر ابن عبدالعزیز ان کا پورا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم. ٹھیک ہے. جی. ان کا انتقال ہوا ہے سن 101 ہجری میں. سن 101 ہجری میں، یعنی پہلی صدی ہجری کے اختتام کے بعد جو پہلا سال تھا 101 ہجری میں رجب کے اندر 25 رجب کو تقریباً. ٹھیک ہے. حمص کے اندر انتقال ہوا، اور جس وقت انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر تھی 39 سال 3 مہینہ. کتنی عمر تھی؟ 39 سال. 39 سال 3 مہینہ. ان کی مدت خلافت تھی 2 سال 5 مہینہ 4 دن. 2 سال 5 مہینہ 4 دن. یہ حافظ ابن عبد البر نے التمہید کے اندر نقل کیا ہے. تو یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، مشہور خلیفہ، اور اپنے عدل و انصاف کے لیے جانے جاتے ہیں. اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ 39 سال 3 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کوئی لمبی عمر بھی انہوں نے نہیں پائی تھی. ٹھیک ہے مشائخ. راوی کہتے ہیں زہری، امام زہری رحمہ اللہ، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بار نماز کو مؤخر کیا. نماز کو مؤخر کیا. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. یہاں پر ذکر نہیں ہے عبارت کے اندر، لیکن ہامش میں دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے، ای صلاۃ العصر کما عند البخاری. تو عمر ابن عبدالعزیز ایک طرف ان کو سلف کا نمونہ کہا جاتا ہے، ان کی اتنی تعریف کی جاتی ہے، اور یہاں واقعہ زہری نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی دیگر اموی خلفاء کی طرح یا دیگر اموی حکمرانوں کی طرح ان کے اندر بھی نماز عصر کے تعلق سے سستی پائی جاتی تھی. اس لیے کہ عام طور پر جو اموی حکمراں ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عصر کی نماز وہ مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے. لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے عصر کی نماز کو مؤخر کیا تھا اس کے مستحب وقت سے، اس کے اصل وقت سے مؤخر نہیں کیا تھا، بلکہ جو اس کا مستحب اور افضل وقت ہے، اول وقت ہے، اس سے انہوں نے مؤخر کیا تھا. اور جو مؤخر کیا بھی تھا تو یہ ان کی عادت نہیں تھی، بلکہ اتفاقاً ایسا ہو گیا تھا. وَفَعَلَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ عَادَةً. یہ چیز واضح ہونی چاہیے تاکہ مطلب ان کے بارے میں کوئی غلط تصور قائم نہ ہونے پائے. واضح مشائخ؟ جی. تو واقعہ کیا زہری نقل کر رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بار صلاۃ کو مؤخر کر دیا، ایک دن. وہ بھی ایک دن کی بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ برابر کرتے تھے. اگر ایسا ہوتا بقیہ حکمرانوں کی طرح تو وہ کہتے کہ یہ
نماز کو مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کا صیغہ کیا ہے؟ اخر الصلاۃ یومن، ایک دن کسی وجہ سے نماز مؤخر کر دیا، اور نماز سے مراد صلاۃ عصر ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت سے محقق نے نیچے ہامش میں لکھا ہے، اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ مؤخر کرنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طبیعت سے میل نہیں کھاتا، اور یہ ان کی عادت نہیں تھی، اتفاقیہ اس دن تاخیر ہو گئی تھی۔ اچھا، اور تاخیر بھی اس کے مستحب وقت سے ہوئی تھی، اول وقت سے ہوئی تھی، یہ نہیں کہ نماز کو اس کے وقت سے مکمل نکال کر کے پڑھا انہوں نے، ایسا نہیں، بلکہ اول وقت سے مؤخر کیا تھا، صرف افضل وقت سے مؤخر کیا تھا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز کے بعد عروہ بن زبیر ان کے پاس آئے اور پھر ان کو ایک واقعے کی آگاہی دی۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے، آج کا درس آپ لوگوں پر زیادہ بار نہ بنے، اس لیے آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور ابھی تک جو کچھ پڑھا گیا اس کے بارے میں اگر کوئی استفسار ہے، کوئی اشکال ہے تو سوال کریں، ورنہ پھر آج کا درس اسی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب بند کروں یا کتاب سے کچھ سوال کرنا ہے؟ جی مشائخ، اوکے، درس واضح ہے بالکل؟ جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سب سمجھ میں آ رہا ہے، چلیں اچھی بات ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ملتے ہیں پھر اگلے درس میں انشاءاللہ۔